رہے تھے کہ ہاں اگین اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. اب اس نے جو عبادت کے لیے ہمیں کہا ہے، پہلے تو ہم سمجھے، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ذکر پہ، ریممبرنس کا، کہ ریممبرنس ہے کیا، اور ہم نے سمجھایا تھا کہ ریممبرنس یہ ہے کہ ہر کام میں، ہر لمحے انسان کو اللہ کی یاد آتی رہے، وہ ہر شے میں اللہ کو یاد رکھے، ہر شے میں اللہ کو یاد رکھے، تو اس کا ہر عمل پھر عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب نماز کا پرپس کچھ اور ہے، بلکہ ہم ایک دن پروگرام کریں گے نماز پہ کہ نماز اصل میں حقیقت میں ہے کیا. ہم وہ پروگرام بھی کریں گے نماز حقیقت میں ہے کیا، اور اس بات کو کنٹینیو بھی کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اختر سلطانہ صاحبہ، جن سے ہم آج صبح ہی ملے تھے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اختر سلطانہ؟ روز مجھے بہت شرمندگی ہوئی، آپ نے مجھے تھینک یو کہا، مجھے آپ کا تھینک یو کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے پروگرام کا واؤچر، میں واقعی بہت انجوائے، اور مطلب بہت کچھ میں سیکھ کر آئی ہوں. نہیں میں نے کہا میں صرف کال کر کے آپ لوگوں کو تھینک یو کروں. ہمیں نہ کریں، آپ ہمیں تھینک یو نہ کریں، آپ خدا کا تھینک یو کریں. آپ شکر الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ دل سے کہہ دیں، اور یہ کہہ کے خدا کا شکر ادا کریں. یہ بہت ہے ہمارے لیے. ایک علم سکھایا، ایک آپ کو علم کا ایک ایسا آپ کو جذبہ دیا کہ آپ کال کریں، آپ کی کال لگی، آپ کا واؤچر آپ کو مل گیا، تو یہ سب خدا کا کرنا تھا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. بات میں ابھی جو لبنہ صاحبہ نے بات کی کہ ہم سب کو نکلنا چاہیے، تو میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن میں بعض وقت سوچتی ہوں کہ ہمارے سامنے واقعی کوئی وہ نہیں ہے، لیڈر نہیں، ہم کس کے پیچھے جائیں. کوئی ہمارا کوئی سچا لیڈر کوئی ایسا ہو جو ہمیں نکالے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں اس ملک کے لیے اور ان حالات کے لیے، لیکن کس کے پیچھے جائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. وہی مجھے نہیں نظر. اختر سلطانہ صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگر انتظار کرتے رہے تو زندگی انتظار میں گزر جائے گی ہماری. میں ان کو جواب دوں. کل تم نے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ تمہارے ساتھ ہوا تھا، کل تم نے شیئر کیا تھا، اس نے گاڑی غلط پارک کی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے روزدار گاڑی کے اندر پریشان، 15 منٹ تک وہ بندہ گاڑی اپنی جگہ سے ہلا نہیں رہا. تم کھڑی ہوئی، تم نے اس کو بولا گاڑی ہٹاؤ یہاں سے. رائٹ. تمہارا جو اسٹینڈ تھا نا، اس نے مجبور کیا اس شخص کو کہ وہ گاڑی اپنی ہٹائے وہاں سے. اگر ہم میں سے ہر آدمی، تمہیں پتا ہے فورم کے پاس میں کتنا لڑتا ہوں لوگوں سے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مگر صحیح ہے لڑنے کا، مطلب صحیح بات ہے، لڑتے نہیں ہیں، حق کی بات کرتا ہوں، دوسرے بندے کے لیے وہ لڑنا ہوتا ہے. میں حق کی بات کرتا ہوں کہ جی تم نے گاڑی غلط کی ہے، تم رانگ وے آ رہے ہو، واپس جاؤ، میں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا، تم پیچھے جاؤ. اس آدمی کو اگر ہم اس طرح احساس، اگر ہم سٹینڈ لینا شروع کریں، سٹینڈ، تو ڈیفینیٹلی چیزیں تھرو. ڈاکٹر موئز بتاتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر لوگ سوئے لے کے گھومتے ہیں. ہاں، وہاں پہ پولیس کا ایک ڈفرینٹ انہوں نے نظام کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جی موٹر سائیکل والے نے غلط موٹر سائیکل پارک کی ہے یا وہ سگنل توڑا، وہ کچھ نہیں کرتے. سوئے پڑے ان کے پاس جس سے آپ برف توڑتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں، اس کے سارے ویل کو بالکل چیڑ دیتے ہیں. وہ ایک ویل اتنا مہنگا ہوتا ہے، اس کو چلان کرنا پڑتا ہے. اگر گاڑی کے 4 ویل آپ نے پھاڑ دیے، پورے ختم کر دیے، تب اس کو پریشانی کتنی ہوگی. بات پیسوں کی نہیں ہے، اس کو بندہ لانا پڑے گا، مارکیٹ سے 4 ویل خریدنے پڑے، ٹو کرنی پڑے گا. اس پریشانی کے بعد وہ نیکسٹ ٹائم نہیں کرے گا. دیکھیں کیا پریکٹیکل بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتے ہوئے دیکھیں تو پلیز اس پہ سٹینڈ لے، رادر دین کسی لیڈر کا ویٹ کریں گے، انتظار کریں گی تو انتظار میں پوری زندگی ختم ہو جائے گی. آپ اپنے لیڈر خود بنے. اچھا جی، ایک میں آپ سے ایک بات کروں گی کہ آپ نے کہا اللہ میاں کا ایک یہ چمن اللہ میاں نے بنایا، مثال صوفی نے ایک بات کی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اور اس چمن میں اللہ نے کہا کہ ایک ایسی میں مخلوق پیدا کروں جو مجھے اس چمن کی یا تو تعریف کرے یا کیونکہ اللہ کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے ایک مطلب اس طرح کیا تو اس کی برائی کرے، واٹ ایور. اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے، کائنات میں سب کچھ ہے. پہچاننے سے مراد یہ کہ ایسی مخلوق ہو جو اللہ کو ڈھونڈ سکے اور اس سے قریب ہو اور پہچان سکے. کس سے؟ اس کی خدائی سے. تو اب جو خدائی ہے پروردگار کی، وہ ہمارے اطراف میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ اللہ میاں نے اس لیے، اگر میں اسی بات کو لے کے چلوں، اسی لیے پیدا کیا، تو دیٹ مینس پرسپشن، the authority of perceive things in the right way or the wrong way, because everything is differentiated by perception, right? کہ اگر میں کہوں گی میرے لیے یہ صحیح تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے غلط ہو. ٹھیک ہے. so everything is half glass full and half glass empty, perception. تو یہ جو perception ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, right? so is it a مطلب perception اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا پرسپشن بنتا ہے پیدائش کے بعد آپ کی تربیت سے اور آپ کے ماحول سے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پرسپشن آپ کو دیا. جیسے آپ ایمان لائے اور آپ کو مختلف باتیں بتائی گئی, آپ نے قرآن پاک پڑھا, اس کی تلاوت سنی, اس کے معنی سمجھے, اس پہ غور و فکر کی, نیا پرسپشن ڈیولپ ہوا. اب یہ جو پرسپشن ڈیولپ ہوا یہ پرسپشن صحیح ہے کیونکہ اس پرسپشن میں تعصب نہیں ہے, اس پرسپشن کے اندر غلط قسم کے عقائد نہیں ہے. اس پرسپشن نے تمام پرانے بتوں کو توڑ دیا.
तमाम पुराने तासुब के बुतों को, नफरत के बुतों को, हिट्स, लालच, तमाम बुतों को तोड़ के एक नया परसेप्शन, अब इस परसेप्शन से आप दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया की हकीकत पता चलेगी, और इस परसेप्शन से आप अपने रब को तलाश कर सकेंगे, क्योंकि रब जो है वो हर जगह अपने जलवे दिखा रहा है, हर जगह वो अपने जलवे दिखा रहा है। वो जलवे देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को भी आईने में देख लें, अपने बच्चे को सांस लेता हुआ देख लें, हंसता हुआ देख लें, ये भी रब का जलवा है। हमारे साथ हमारी रेगुलर कॉलर मेरी बड़ी प्यारी सी छोटी सी बहन रमशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। और तुमने जो खजूरें दी थी वो भी बड़ी अच्छी थी, और जो तुमने छोटे से गिफ्ट दिया था वो भी बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच। क्यों? नहीं थैंक यू नहीं कहे आप। नहीं कहो, बताओ क्या कहना चाहोगी? मैं जो आपने शुरू में बात की ना, उसके बारे में बात करना चाह रही थी कि आपने कहा कि हमारे पास इतना है, फ्रिज में खोल के देखे हर चीज होती है हमारे पास, और लोगों के पास मतलब मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी उनके पास नहीं होती है। तो मैं उस दिन आपने ब्लेसिंग्स का शो किया है, तभी मैं ये बात करना चाह रही थी कि अल्लाह ताला ने पहली बात तो हमें नॉर्मल पैदा किया, और आजकल के दौर में भी हमारे पास हर चीज है, ट्रैवल कर सकते हैं हम अपनी गाड़ी में, हम बिल्कुल सही, हाँ सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ब्लेसिंग और क्या हो सकती है आजकल। बिल्कुल सही। और इन चीजों के होते हुए और फिर हमें और मौके मिलते हैं ना कि हम नेकी करें, हम दूसरों को हेल्प करें, सही बात है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और भी एक क्वेश्चन करना चाहिए थी सर से, जिस तरह कुछ लोगों को मैंने नोट किया है कि क्या करते हैं कि वो तस्वीर हाथ में होती है, टीवी या टीवी पे कुछ देख रहे होते हैं और वो तस्वीर चल रही होती है उनकी, तो उस जिक्र के बारे में सर क्या कहेंगे? वो जिक्र का जवाब एक दफा पहले दे चुके, बस एक बार तबियत सही नहीं थी, तुमने प्रोग्राम मिस कर लिया होगा, वो भी चलो जवाब सुन लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ, जहां तक एक थोड़ी सी मैं नेमतों की बात करना थोड़ा सा पसंद करूंगी कि हम अगेन रमशा ने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन बेचारी बच्ची सी है ना, तो मैं जरा सा उसकी बाद में एक चीज ऐड करूंगी, वो ये होगी कि सिर्फ नेमतों में ये ना देखें आपके पास कितना पड़ा है, नेमतों में देखें कितनी चीजें आप पे अता हुई है जो आपके साथ ही आई है इस दुनिया के अंदर। ये ना देखिए यार मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास गाड़ी, ना देखे नहीं है गाड़ी, सांस तो ले रहे हैं ना, सूंघ तो सक रहे हैं, चख तो सक रहे हैं, ये भी एक नेमत है। तो नेमत बहुत छोटी, आपके लिए तो बड़ी छोटी सी नेमत है चखना और सूंघना, लेकिन जो जिसके पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है उसकी जिंदगी अजाब में होती। तो प्लीज आप अपनी आपको देखें और थैंक यू। मुझे सालों पहले याद है तुम्हारी दादी, जो मेरे लिए, मेरी माँ बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की, और फरिश्ता औरत है वो, माँ अल्लाह ने मतलब जो तरबियत उसके जरिए मुझे मिली है, शायद उस तरबियत का तमाम भाइयों पर और बहनों पर असर है उसका। बहुत साल पहले की बात है, मैं तस्बीह कर रहा था तो टीवी चल रहा था, उन्होंने मुझे सबसे पहले टोका। अच्छा। हाँ, मुझे रियलाइजेशन हुई कि आंखें मेरी देख रही है टीवी, कान मेरे आवाज सुन रहे हैं, तो ये जो मैं तस्बीह कर रहा हूं ये तो खाली मैं घुमा रहा हूं दानों तस्बीह के, मेरा दिल इसमें नहीं है, मेरा जहन इसमें नहीं है, तो तस्बीह का फायदा किया। रिमेम्बरेंस तस्बीह अगेन जिक्र है, और जिक्र में जरूरी है कि आपका मन, आपका जहन, आपका दिल सब कुछ एक मरकज पर मरकूज हो, सब कुछ एक मरकज से मरकूज हो, ये जरूरी है। अगर आप जिक्र कर रहे हैं और आप जिक्र को जिक्र की तरह करना चाहते हैं, सिर्फ एक ऑब्लिगेशन की तरह नहीं करना चाहते। हमारे साथ समीरा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समीरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचान गई मैं, वेल हुआ जी। आज कॉल मिल गई, आज शिकायत कर रही थी। नहीं सर, कॉल तो मेरी स्टार्ट में मुझे पहचानते नहीं हो। हाँ, कॉल तो स्टार्ट में मिल गई थी, पर उन्होंने कहा अभी तो प्रोग्राम ही नहीं शुरू हुआ। अच्छा, हमारा चैनल ही नहीं आ रहा 2-4 दिन से। चलो आ जाएगा, हो सकता है कोई फ्रीक्वेंसी। आज तो उसको बड़ी हेवी डोज दी है कि ये चैनल नहीं जाना चाहिए तुम्हें, वरना हम वी विल नॉट पे यू। ओह गुड 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 डोज। हाँ जी। तो मैं तो ट्राई कर रही थी कहीं से मुझे ये लाइव मिल जाए, लाइव स्ट्रीम पे भी, पर मिला नहीं मुझे। अच्छा, वैसे लाइव स्ट्रीम पे देखना है आपको तो www.health -tv.tv, इसको जाके आप करेंगे तो उस पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी इस प्रोग्राम की। ट्राई कर लेंगे, बट होपफुली ये इस पे भी ऑन हो जाएगा। तो मैं नहीं से पूछ रही थी कि आज का टॉपिक क्या है, क्योंकि हमारा तो आ नहीं रहा, तो टोल्ड मी कि इट्स ह्यूमैनिटी। चलिए उर्फ बता दो टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा बेसिकली इंसानियत, एंड हमारे अशरा भी खत्म हो रहा है, तो हम इस टॉपिक को रैप अप करना चाहते हैं। इसी अशरे में मगफरत का अशरा हमारा खत्म हो रहा है, तो वी आर जस्ट रैपिंग अप द टॉपिक टुडे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इसी बात पे हम आपको बता दें कि आज हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा इस अशरे का, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा प्रोग्राम होता नहीं, मंडे से नया अशरा शुरू हो जाएगा, और मगफरत का ये आखिरी अशरे का आखिरी हमारा प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को रैप अप करें। आप कहीं मत जाइएगा, हम जाते एक छोटे से ब्रेक से, ब्रेक से जल्दी से वापस आते, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। सो स्टे ट्यून।
ویلکم بیک ناظرین. اینڈ میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کہ ہمارے کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے بریک تھوڑی لمبی ہو گئی, لیکن اتنی بھی لمبی نہیں ہوئی کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ چھوٹ جائے. آپ ہمارے ساتھ ہیں, مجھے اس بات کا یقین ہے, اور ہم بات کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جی, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے, ہم نے تو ویسے تو ابھی بڑی ساری باتیں کی ہم نے, لیکن ہم تو دونوں بریک کے بیچ میں کہاں کہاں گھوم کے آئے باتوں سے آپ کو نہیں پتا. اچھا, آپ جو ہمیں بتا رہے تھے, آپ اپنے ورڈز میں دیکھا, مجھے 10 منٹ چاہیے کوئی ایسی بات ایکسپلین کرنی ہے آپ کو, تو آپ کے پاس ہے ٹائم. ایکسپلین واٹ ایور یو وانٹ ٹو ایکسپلین. میں نے بہت ساری چیزیں زندگی میں مشاہدے سے سیکھی ہے, آبزرویشن, پاور آف آبزرویشن. اور وہ جو چیزیں میں نے سیکھی, اس کے بعد اس کو میں نے جب لوگوں سے پوچھا, دانا لوگوں سے پوچھا, صوفیوں سے پوچھا, بزرگوں سے پوچھا, تو چیزیں سمجھ میں آنے لگی. اصل میں کہیں نہ کہیں ہم سے, اب چونکہ حالات کے حوالے سے ہم بات کریں, انسانیت کے حوالے سے بات کریں, ہمارے اندر جو ہماری خود غرضی ہے, ہماری ذات کا فائدہ, سیلف, یہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے انسان کی کہ جہاں پر انسان کا ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف اس کا عقیدہ ہو. ٹھیک. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پرانے عقائد جو ہوتے ہیں, جس کا تعلق ذات کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو بھی دبا سکتے ہیں. اچھا. ہاں, اسی میں مثال دو سب سے. فار ایگزامپل, عرب کے اندر جب عرب کے لوگوں نے ایک شخص کو اپنے درمیان 40 سال تک دیکھا, اور دیکھا کہ وہ صادق بھی اور امین بھی ہے, اور اس کا اخلاق سب سے اچھا اخلاق ہے, تمام چیزوں کے باوجود جب انہوں نے حق کا پیغام لوگوں کو دیا, تو لوگوں نے فوراً کیوں نہیں مانا, سب نے کیوں نہیں مانا؟ ٹھیک. اس لیے کہ ذہنوں میں باپ دادا کے جو عقائد ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور اس میں تعصب اتنا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حق کا پیغام سامنے آتا ہے, وہ روشنی سامنے ہوتی ہے, آنکھیں ایسی بند ہوتی ہے, ایسے پردے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ روشنی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ حالات کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں سارے کے سارے اس ملک میں, اللہ کی رحمت ہے, سب کچھ ہے. کیا وجہ ہے کہ پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہاتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جانتے ہوئے کہ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. تو کیا اسے یقین نہیں کہ ایک دن محشر برپا ہوگا, جزا و سزا ہوگی, حساب کتاب ہوگا؟ کیوں نہیں یقین کرتا؟ مطلب میں ایک چیز آپ سے پوچھوں, انسان نے اپنے ذہن میں اللہ میں نے اختیار کو دے دیا عمل و ارادے کا, لیکن جسٹیفیکیشنز, وہ جسٹیفیکیشن اس کا تعصب, اس کا پرانا عقیدہ ہی اس کو دیتا رہتا ہے. اصل میں ساری چیزیں جو سپرنگ کرتی ہے, جو نکلتی ہے, وہ انسان کی ذات سے نکلتی ہے. اب اس ذات کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ساری زندگی بیرونی دنیا کے ساتھ تعلق رکھا, خارجی دنیا کے ساتھ رکھا تعلق. ہم نے کبھی کچھ وقت نہیں نکالا اپنے اندر تلاش کرنے اپنے بارے میں کہ جی میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ ایمان ہے, میرا عمل بھی اس کے ساتھ ہے کہ نہیں, یا میرا عمل کچھ اور ہے, مانتا میں کچھ اور ہوں, کہتا میں کچھ اور ہوں. اپنے اندر ہم نے وہ برائیاں تلاش نہیں کی. اپنی نفس کی حالت جو ہمارے اندر ہے نفس کی, وہ کبھی ہم نے اس نفس کو کیا کہتے ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا. تو ہوا یہ کہ آپ نے جسٹیفیکیشن دے دی, آپ نے ایک جرم کے اوپر پردہ ڈال دیا, دوسرا ڈال دیا, اور پھر اتنی بے حسی کا عالم ہو جاتا ہے کہ انسان کو پھر اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ رہنے والا شخص, اس کے پڑوس میں رہنے والا شخص اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب تک کسی ایسے شخص کو نقصان نہ پہنچے جس سے آپ کی وابستگی اور اٹیچمنٹ. اگر آپ مجھے کہ ایسے انسانوں کی کوئی مثال ہو کہ جن کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کے پاس والا کیا کر رہا ہے, تو آپ کو ان کے لیے ان کی ذات ہر کسی ذات سے بڑی ہو جاتی ہے. بالکل, تو وہی تو بات ہے, وہ ذات اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر وہی تو مسئلہ ہے کہ جو خدا اور آپ کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ آپ کی اپنی ایگو ہے, یعنی آپ کی اپنی ذات ہے, ایگو ہے. اور کسی نے کہا نا کہ ایگو جو ہے انگلش میں EGO ہے, اس کا مطلب ہے ایجنگ گاڈ آؤٹ, ایجنگ یعنی ایج کر دینا, نکال دینا گاڈ کو. تو جب ایگو آپ کا بڑا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے خیال میں تو ہے, آپ کے تصور میں تو ہے, مگر آپ کے عمل ایسے نہیں ہے جو اللہ کہتا ہے جو عمل کرنے کا, وہ عمل آپ نہیں کر رہے. اور پھر اس عمل کو نہ کرنے کے بعد آپ کنٹینیوس جسٹیفیکیشن دیتا ہے. جیسے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد کہتے نہیں میں تو صحیح تھا, وہ غلط تھا. ٹھیک, ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ آج آخری پروگرام ہے, اور اس اشرے کا آخری پروگرام ہے, اور یہ مغفرت کا اشرا ہے. تو برائے کرم میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سب, اگر میں نے سے غلطی کی ہے کسی سے, میں معافی مانگ لوں. اگر مجھے کسی کو معاف کرنا ہے تو میں اسے معاف بھی کر دوں, معاف بھی کروں اور معافی بھی مانگوں. کیونکہ اللہ سے اگر میں اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ روزے رکھ رہا ہوں اور یہ مغفرت طلب کر رہا ہوں, اللہ سے بھیک مانگ رہا ہوں مغفرت کی,
تو مجھے پہلے انسانوں کو معاف کرنا ہوگا اور انسانوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی. اچھا تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ انسان اگر شیطان اپنا جو سارا کام کرتا ہے وہ انسانی ایگو پہ ہی کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایگو دراصل جو تکبر ہے یہ شیطان ہی ہے انسان کے اندر. یہ تکبری شیطان ہے کیونکہ اس نے کیا تھا؟ اس نے بھی تو یہی کیا تھا نا. اس نے کہا تھا